ریلیشن شپ بنانے کے بعد میاں بیوی کو یہ شک رہتا ہے کہ سپرم اندر گیا ہے یا نہیں گیا ہے۔ آخر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سپرم اندر چلا گیا ہے؟ اگر لڑکی کے اندر سپرم چلا گیا ہے ہم بستری کرنے کے بعد تو اسے کیسے پتہ چلے گا اور کیسا فیل ہو؟ 3 ایسی سب سے بڑی نشانیاں جن سے آسانی سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ سپرم اندر چلا گیا ہے۔ بہت سی لڑکیاں جو جلدی پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں اور بہت سی ایسی لڑکیاں جو پریگننٹ نہیں ہونا چاہتی ہیں، ان سب کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ ہم نے ریلیشن شپ بنایا اور اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ سپرم اندر گیا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سب سے زیادہ پوچھے جانے والے 2 سوالوں پر بھی بات کریں گے۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر سپرم اندر چلا گیا ہے تو کیا حمل بھی فوراً ہو جائے گا، اور اگر آپ حاملہ نہیں ہونا چاہتی ہیں تو آپ کو فوراً کیا کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر سپرم اندر جانے کے بجائے باہر لیک کر گیا ہے یا لڑکی کے واش روم جانے پر یا اٹھنے پر سپرم باہر نکل گئے ہیں تو کیا اس سے پریگنینسی ہو جاتی ہے یا نہیں۔ ویڈیو کے اینڈ میں ان دونوں سوالوں اس میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر ریلیشن شپ بنانے کے بعد لڑکی کے اندر سپرم چلا گیا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ان پروٹیکٹڈ انٹرکورس کرنے کی صورت میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ سپرم ویجائنا میں داخل ہو چکا ہے، اور اگر انٹرکورس کے دوران آپ کے ہسبینڈ ڈسچارج ہو گئے ہیں تو اس میں بھی کافی چانس ہوتا ہے کہ سپرم باڈی میں داخل ہو چکا ہے۔ سپرم اندر گیا ہے یا نہیں، اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر سپرم اندر گیا ہوگا تو سپرم لیکیج کرے گا، یعنی واپس باہر کو نکلے گا ویجائنا، کیونکہ جتنے سپرمز نے اندر جانا ہوتا ہے وہ سویم کر کر اندر چلے جاتے اور باقی کے سپرمز کچھ ہی سیکنڈ میں باہر کو آ جاتے ہیں، یا جیسے ہی لڑکی کھڑی ہوتی ہے یا واش روم جاتی ہے تو باقی کے سب سپرمز بھی باہر آ جاتے۔ جو لڑکیاں پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں وہ اس چیز سے کافی پریشان بھی ہو جاتی، لیکن یاد رکھیے گا پورے کے پورے سپرمز اندر نہیں جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ واپس باہر نکل ہی آتے ہیں۔ اگر آپ حاملہ ہونا چاہتی ہیں تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ میڈیکل سائنس کے مطابق ایک دفعہ میں تقریباً 100 ملین سپرمز ریلیز ہوتے، لیکن صرف چند 100 سپرمز ہی انڈے تک پہنچتے، جن میں سے صرف ایک انڈے کو فرٹائل کرتا ہے اور پریگننسی ہوتی ہے، یعنی صرف ایک سپرم ہی حمل کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ اگر سپرمز باہر نکل گئے ہیں تو ایسا ہونا بالکل نارمل ہوتا ہے۔ کئی لڑکیاں یہ پوچھتی ہیں کہ ریلیشن شپ بنانے کے بعد بالکل لیکوڈ یا پانی پانی سا نیچے آ رہا، کیا یہ بھی سپرم لیکیج ہے؟ جی ہاں، یہ بھی سپرم لیکیج ہی ہوتی ہے۔ انٹرکورس کے بعد اگر آپ یہ نوٹس کریں کہ ویجائنا میں سپرم لیکیج موجود ہے تو یہ پہلی نشانی ہے سپرم کے اندر جانے۔ سپرم اندر جانے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر آپ نے انٹرکورس اوولوشن کے دنوں میں کیا ہے تو آپ کا صبح کے وقت دل خراب ہوگا یا الٹی محسوس ہوگا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اوولوشن ڈیز یعنی لڑکی میں انڈا نکلنے کے دنوں میں پریگننٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اوولوشن کے دنوں میں ریلیشن شپ بنانے سے فوراً حمل ٹھہرتا ہے، اور اسی لیے آپ کو صبح میں مارننگ سکنس ہو جاتی ہے۔ سپرم کے اندر جانے کی دوسری نشانی یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ لڑکی میں انڈا نکلنے کے بعد لڑکی کے انڈے کی عمر یا ایج صرف 12 سے 24 گھنٹے ہوتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے میں انڈا سپرم سے نہ ملے تو خود ہی باڈی میں ختم ہو جاتا ہے۔ سپرم اندر چلا گیا ہے، اس کی کچھ اور کامن نشانیاں بھی یہاں جان لیں۔ بریسٹ کا سینسیٹیو ہونا یا ان میں سوجن ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ یورین کرتے وقت اگر آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے یا یورین کی رفتار میں اضافہ ہو گیا ہے تو یہ بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ سپرم کے جسم میں موجود ہونے سے کئی مرتبہ جلد کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ خارش، دانے یا جلد کا روکھا پن۔ کیا آپ کو بھی ان میں سے کوئی سمپٹمز شو ہو رہے ہیں؟ نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ سپرمز کے اندر جانے کی اگلی نشانی یہ ہے کہ آپ کے پیریڈز ڈیلے ہو جائے، جیسے پہلے نارمل ماہواری ہوتی تھی اب آپ کو ویسے ماہواری نہیں ہوگی، یعنی اگر آپ کو اس دفعہ ماہواری نہیں آئی ہے یا پیریڈ مس ہو گئے ہیں تو چانسز ہیں کہ سپرمز اندر چلے گئے۔ ایسا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی امپلانٹیشن سٹارٹ ہو چکی اور آپ کو حمل ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلے پوائنٹ کو سمجھیں، پہلے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ جلدی اور فوراً پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ جلدی پریگننٹ ہونے کے لیے جہاں اوولوشن ڈیز میں ریلیشن شپ بنانا ضروری ہے، وہیں یہ بھی سمجھ لیں کہ ریلیشن شپ بنانے کے بعد آپ نے لیگ اپ پوزیشن میں کچھ دیر لیٹے رہنا تاکہ سپرمز ڈیپ چلے جائیں انڈے تک اور جلدی پریگننٹ ہونے کے چانسز بڑھ سکیں۔ کئی لڑکیاں پریگننسی روکنے کے آسان طریقے کے بارے میں بھی پوچھتی ہیں۔ پریگننسی کو روکنے کا آسان اور قدرتی طریقہ کیا ہے؟ حمل روکنے کے لیے اگر آپ سیف دنوں میں ریلیشن شپ بنائیں گے تو حمل ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جائیں، اور یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے پریگننسی روکنے کا۔ ماہواری کے 14 دن بعد لڑکی کو اوولوشن ہوتی ہے اور انہی دنوں میں حمل ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے آپ ان دنوں کو خاص طور پر اوائڈ کریں۔ ان دنوں میں ریلیشن شپ بالکل بھی نہ بنائیں اگر آپ پریگننسی نہیں چاہتی۔ امید ہے یہ سب باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں۔ اگر اب بھی کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں۔ بیٹا پیدا کرنے کا مکمل